یہ بڑا پیارا سوال آیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میں 2 سال سے تعمیر مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی پرچی کٹاتا ہوں مگر تعمیر نظر نہیں آتی. مدرسہ وہیں ہے, پیسہ روپیہ کہیں اور لگانا کیسا؟ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں تعمیر سے مراد کیا لیتے ہیں آپ, یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے پچھلے جمعوں کے اندر بھی میں نے غالباً اس پہ بات کی تھی. تعمیر سے مراد جو ہے وہ ہم یہ لیتے ہیں عمارت, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ صرف کنسٹرکشن تعمیر نہیں ہوتی, مینٹیننس بھی تعمیر ہوتی ہے. اب یہ پنکھا خراب ہو جائے گا تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کے لیے الگ چندہ مانگوں آپ سے, کیا پنکھا خراب ہو گیا ہے اس کے پیسے الگ دے دو, بلب خراب ہو گیا اس کے پیسے الگ دے دو, ایسا کروں آپ سے؟ تو صرف کنسٹرکشن تعمیر نہیں ہوتی, مینٹیننس بھی تعمیر کا حصہ ہوتی ہے میرے بھائی. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں صرف دیواریں کھڑی ہونے نظر آنی چاہیے, تو مجھے یہ بتائیں دیواریں کھڑی ہو جائیں اور ان دیواروں کے اندر بچے پڑھنے والے نہ ہوں یا استاد پڑھانے والے نہ ہوں تو کیا وہ تعمیر عمارت مکمل کہلائے گی؟ عمارت صرف دیواروں کا نام نہیں ہے, ادارہ جو ہوتا ہے وہ عمارت پلس اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو پورے سال میں اساتذہ جو یہاں تدریس کر رہے ہیں, جو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں, کہ ان کی تنخواہیں نہیں شامل ہوں گی؟ وہ بھی عمارت کے حصے میں آتی ہیں, وہ بھی تعمیر کی زمرے میں آتی ہیں. تو آپ کی جو عطیات ہوتے ہیں وہ صرف دیواریں کھڑی کرنے میں استعمال نہیں ہوتے, بلکہ کھڑی ہوئی دیواروں کو مینٹین کرنے اور اس کو آباد کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. تو آپ جب تعمیر مدرسہ کے لیے عطیہ دے رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمرے پہ کمرے بناتے چلے جائیں, یہاں پہ ادھر بھی کمرے بن جائیں, ادھر بھی کمرے بن جائیں, ادھر بھی کمرے بنا کے کیا کریں گے بھائی؟ کمروں کو بھرنا بھی تو ضروری ہے, بچے بھی تو ہوں, استاد بھی تو ہوں. تو جو آپ کی عطیات سے دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں ان کو مینٹین کرنا اور ان کو آباد کرنا, یہ بھی تعمیر کا ہی حصہ کہلاتا ہے. تو آپ بالکل اس بات سے مطمئن رہیے کہ آپ کی جو زکوٰۃ کی پرچی کٹ رہی ہے وہ کہیں اور نہیں جا رہی, بلکہ وہ تعمیر مدرسہ یعنی مینٹیننس اور اس کی آباد کاری کے اندر ہی استعمال ہو رہی ہے. آپ صرف یہ نہ, اس لیے دیکھیں عطیات کے لیے لکھتے ہیں کلی اختیار. کیوں لکھتے ہیں؟ سب لوگ جو ہے وہ صرف بلاک کے پیسے دے دیں, جی 100 بلاک میری طرف سے, 100 بلاک 100 بلاک 100 بلاک. اب 10,000 بلاک یہاں پڑے ہوئے ہوں, سیمنٹ کوئی نہ دے تو ان بلاکوں سے تعمیر ہو جائے گا؟ بولو نا یار. ہیں سارے کے سارے بولے جی سیمنٹ کی بوریاں دیتے ہیں ہم, اب سب نے سیمنٹ کی بوریاں دے دی, بجری کوئی نہیں دے رہا, تعمیر ہو جائے گا؟ کسی نے بولا جی ہم بجری دینے, سریا کوئی نہیں دے رہا, تعمیر ہو جائے گا؟ سیمنٹ بھی پڑی ہے, بلاک بھی پڑے ہیں, بجری بھی پڑی, سریا بھی پڑا, مزدوری کوئی نہیں دے رہا. 10 لاکھ روپے خرچہ ہے مزدوری کا ٹھیکیدار کا, وہ کوئی نہیں دے رہا, تعمیر ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی کنسٹرکشن میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. سب کچھ بن جائے, لائٹیں نہیں لگی ہوئی, نلکے نہیں لگے ہوئے, پانی کا کنیکشن نہیں, بجلی کا کنیکشن نہیں, آپ بولو جی میں تو صرف بلاک ہی دوں گا باقی کچھ نہیں دوں گا, تو ایسے تو نہیں ہوتا یار. تو پورا اسٹرکچر ہوتا ہے, اس اسٹرکچر میں ایک ایک چیز شامل ہوتی ہے, ایک ایک چیز شامل ہوتی ہے, کھڑکی دروازے یہ وہ. تو آپ جو عطیہ دیں تو یہ سوچ کے نہیں دیں کہ جی سیمنٹ کی بوری دوں گا بس, تو باقی بھی تو چیزیں ہیں نا, صرف بلاک دوں گا اور کچھ نہیں دوں گا بس, تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو آپ کی جو عطیات ہوتے ہیں وہ پورے اسٹرکچر کو بنانے میں, مینٹین کرنے میں اور آباد رکھنے میں. یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا, یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آباد رکھنا بھی تعمیر کا حصہ ہے. اگر معاذ اللہ یہ ویران ہو جائے, اللہ پاک محفوظ فرمائے, لیکن یہاں پہ یہ ویران ہو جائے تو اس بلڈنگ کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی اگر صبح سے لے کے رات تک جو درس و تدریس کا سلسلہ وہ ختم ہو جائے, نہ بچے ہوں نہ استاد ہوں, تو مجھے بتاؤ یہ بنانے کا فائدہ ہوگا کوئی؟ تو اس کو آباد رکھنا بھی تعمیر ہے. آباد رکھنا بھی, مسجد بنا دے نمازی نہ ہو, منانے کا فائدہ ہے کوئی؟ تالا لگا ہوا ہے مسجد کے آگے, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا, کتنا ثواب ملنا مسجد بنانے کا بتاؤ؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ اپنے ذہن میں ایسی کوئی غلط فہمی لے کر نہ آئے کہ جی میں 2 سال سے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. آپ 2 سال سے دے رہے ہیں, جامعہ 10 سال سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے, ایک کام ہے جو 1 لاکھ روپے میں ہوگا اور میں نے 500 روپے کی پرچی کٹائی اور میں کھڑا ہو گیا, یار وہ کام نہیں کروایا آپ نے. بھائی 500 روپے میں نہیں ہوگا وہ کام ہوگا 1 لاکھ. تو جب 1 لاکھ روپے جمع ہوں گے تو کام ہوگا نا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے 2,000 روپے کی رسید کٹوائی تعمیر مدرسے میں, آپ مجھے بولو 2,000 روپے کے بلاک خرید کے لا کے رکھ دو, اب 2,000 کے بلاک پڑے رہے, پھر کوئی ایک سیمنٹ کی بوری کے پیسے دے تو 1 بوری سیمنٹ آئے, تو مجھے بتاؤ اس طرح کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ 100 بلاک کر کے کنسٹرکشن کروائیں گے؟
100 بلاک آج لگائیں گے، 100 بلاک 2 مہینے کے بعد لگوائیں گے، پھر 100 بلاک 3 مہینے کے بعد. ایسا ہوتا ہے کیا؟ کنسٹرکشن تو پوری ایک ساتھ ہوتی ہے. تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو تعمیر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن تعمیر کے ضمن میں یہ بات رکھیں کہ اس کو آباد رکھنا بھی تعمیر کا ہی حصہ ہے. تو کوئی ایسی بدگمانی اپنے ذہن میں لے کر نہ آئے کہ یہ پیسہ کہیں اور لگ رہا ہے، پیسہ کہیں اور نہیں لگ رہا. اور آپ نے ماشاءاللہ دیکھا 2 دستار فضیلت کے جلسے یہاں پر ہوئے اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی. بڑے بڑے علماء الحمدللہ آپ کی اس ادارے میں آ چکے ہیں. علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے جلسے میں، پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ماشاءاللہ علماء کی دستار بندی کی ہے، عالمات کی دستار بندیاں ہوئیں، حفاظ تیار ہوئے. تو کیسے ہوئی ہے؟ یہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ پچھلے 3 سال کا تسلسل میں آپ سرچ کر رہا ہوں. یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا آؤٹ پٹ آنا شروع ہو چکا ہے. پودا لگاتی ایک دم سے پھل نہیں آ جاتا، 10 سال انتظار کرنا پڑتا ہے پھل آنے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درخت لگانے والا مر جاتا ہے، اس کو پھل کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آنے والے اس کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں. اب میں اس لیے پودا نہ لگاؤں کہ مجھے پھل کھانا نہیں ملے گا، میری عمر 40 سال ہو گئی، یہ پھل 20 سال کے بعد دے گا، میں تو مر جاؤں گا. تو یار تم نہیں ہوگے تو بعد میں تو لوگ ہوں گے نا پھل کھانے کے لیے. تو فوری آپ یہ نہ دیکھیں کہ فوری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹائم لگتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ چیزیں بنتی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں. تو آپ اسی طرح میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ زکوٰۃ عطا دیتے ہیں ہمارے مدرسے کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مالدار رکھے، آپ کے مال میں خیر و برکت دیں. میں آپ سے گزارش کروں گا انتہائی اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ آپ اسی طرح اپنا تعاون جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ آپ کے پیسے کا بہترین مصرف آپ کو یہاں پر نظر آئے گا.